بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ احزاب پارٹ نمبر 2۔ امراً ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کوئی کام کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام کا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، سو وہ راہ بھولا سریح چوک کر۔ نمبر 1۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا کہ رہنے دے اپنے پاس اپنی جوروں کو، اور ڈر اللہ سے، اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جس کو اللہ کھولا چاہتا ہے، اور ڈرتا تھا لوگوں سے۔ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ سے زیادہ چاہیے ڈرنا تجھ کو۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض۔ نمبر 2۔ زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منہن وطرا، ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا جوروں اپنے لے پالکوں کی، جب وہ تمام کر لیں ان سے اپنی غرض۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم بجا لانا۔ نمبر 3۔ ما کان علی نبی پر۔ تفسیر نمبر 1۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیں۔ یہ زید اصل سے شریف عرب تھے، لیکن لڑکپن میں کوئی ظالم ان کو پکڑ لایا اور غلام بنا کر مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ جب یہ ہوشیار ہوئے تو ایک تجارتی سفر کی تقریب سے اپنے وطن کے قریب سے گزرے، وہاں ان کے اعزہ کو پتہ لگ گیا۔ آخر ان کے والد، چچا، بھائی حضرت کی خدمت میں پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضہ لے کر ہمارے حوالے کر دیں۔ فرمایا کہ معاوضہ کی ضرورت نہیں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے لے جاؤ۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حضرت کے پاس سے نہیں جانا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں اور ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ حضرت نے ان کو آزاد کر دیا اور متبنہ بنا لیا۔ چنانچہ لوگ اس زمانہ کے رواج کے مطابق زید ابن محمد کہہ کر پکارنے لگے، تا کہ آیت ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ نازل ہوئی۔ اس وقت زید ابن محمد کی جگہ زید ابن حارثہ رہ گئے تھے، چونکہ قرآن کے حکم کے موافق ان کے نام سے اس نسبت عظیمہ کا شرف جدا کر لیا گیا تھا۔ شاید اس کی تلافی کے لیے تمام صحابہ کے مجمع میں صرف ان کو یہ خاص شرف بخشا گیا کہ ان کا نام قرآن میں تصریحاً وارد ہوا ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے فلما قضى زید منها وطرا، حضرت زید بن حارثہ کے نکاح کا حکم۔ بہرحال حضرت زینب کی خاندانی حیثیت چونکہ بہت بلند تھی اور زید بن حارثہ بظاہر داغ غلامی اٹھا کر آزاد ہوئے تھے، اس لیے ان کے نیز ان کے بھائی کی مرضی حضرت زید سے نکاح کرنے کی نہ تھی، لیکن اللہ اور رسول کو منظور تھا اس طرح کے موہوم تفریقات و امتیازات نکاح کے راستے میں حائل نہ ہوا کریں۔ اس لیے آپ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی پر زور دیا کہ وہ اس نکاح کو قبول کر لیں۔ اسی وقت یہ آیت اتری اور ان لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ اور رسول کی مرضی پہ قربان کر دیا، اور زینب کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو گیا۔ نمبر 2، یعنی زید نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، زینب سے کچھ غرض مطلب نہ رہا۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کے نکاح کا واقعہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئیں تو وہ ان کی آنکھوں میں حقیر لگتا۔ مزاج کی موافقت نہ ہوئی۔ جب آپس میں لڑائی ہوتی تو زید آ کر حضرت سے ان کی شکایت کرتے اور کہتے کہ میں اسے چھوڑتا ہوں۔ حضرت منع فرماتے کہ میری خاطر اللہ اور رسول کے حکم سے اس نے تجھ کو اپنی منشا کے خلاف قبول کیا، اب چھوڑ دینے کو وہ اور اس کے عزیز دوسری ذلت سمجھیں گے، اس لیے خدا سے ڈر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگاڑ مت کر، اور جہاں تک ہو سکے نبھا کی کوشش کرتا رہے۔ جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھا اور بار بار جھگڑے قضیے پیش آتے رہے تو ممکن ہے کہ آپ کے دل میں آیا ہو کہ اگر ناچار زید چھوڑ دے گا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود اس سے نکاح کروں۔ لیکن جاہلوں اور منافقوں کی بدگوئی سے اندیشہ کیا کہ کہیں کہیں گے اپنے بیٹے کی جورو گھر میں رکھ لی، حالانکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے نزدیک لے پالک کو کسی بات میں حکم بیٹے کا نہیں۔
ادھر اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس جاہلانہ خیال کو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے عملی طور پر ہدم کر دے، تاکہ مسلمانوں کو آئندہ اس مسئلے میں کسی قسم کا توحش اور استکاف باقی نہ رہے۔ اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع فرمایا کہ میں زینب کو تیرے نکاح میں دینے والا ہوں۔ کیوں دینے والا ہوں؟ عنوان حضرت زینب کے نکاح کرنے کی حکمت۔ اس کو خود قرآن کے الفاظ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم صاف ظاہر کر رہے ہیں، یعنی آپ کے نکاح میں دینے کی غرض یہی تھی کہ دلوں سے جاہلیت کے اس خیال باطل کا بالکل قلع کما کر دیا جائے اور کوئی تنگی اور رکاوٹ آئندہ اس معاملے میں باقی نہ رہنے پائے۔ اور شاید ہی حکمت ہوگی کہ جو اول زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زور ڈال کر کرایا گیا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ نکاح زیادہ مدت تک باقی نہ رہے گا۔ چند مصالح مہمہ تھی جن کا حصول اس عقد پر معلق تھا۔ الحاصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ذاتی خیال اور اس جسمانی پیشین گوئی کے اظہار سے عوام کے طعن و تشنیع کا خیال فرما کر شرماتے تھے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کا مشورہ دینے میں بھی حیا کرتے تھے، لیکن خدا کی خبر سچی ہونی تھی اور اس کا حکم تکوینی و تشریعی ضرور تھا کہ نافذ ہو کر رہے۔ آخرکار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی، اور عدت گزر جانے پر اللہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھ دیا۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جو چیز چھپائے ہوئے تھے وہ یہی نکاح کی پیشین گوئی اور اس کا خیال تھا۔ اسی کو بعد میں اللہ نے ظاہر فرما دیا، جیسے کہ لفظ زوجنا کہا سے ظاہر ہے، اور ڈر اس بات کا تھا کہ بعض لوگ اس بات پر بدگمانی یا بدگوئی کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کر بیٹھیں یا گمراہی میں ترقی نہ کریں، چونکہ مصالح مہمہ شرعیہ کے مقابلے میں اس قسم کی جھجک بھی پیغمبر کی شان رفیع سے نازل تھی۔ اس لیے باقاعدہ حسنات الابرار سیئات المقربین اس کو عتاب آمیز رنگ میں بھاری کر کے ظاہر فرمایا گیا، جیسا کہ عموماً انبیاء علیہم الصلاۃ کے زلات کے ذکر میں واقع ہوا ہے۔ تنبیہ: ہم نے جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کی خبر پہلے سے دی تھی، اس کی روایات فتح الباری سورہ احزاب کی تفسیر میں موجود ہیں۔ باقی جو لغو اور دور دراز کار قصے اس مقام پر حاتب اللیل مفسرین و مورخین نے درج کیا، ان کی نسبت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں لا ينبغي التشاغل بها، اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ احیینا ان نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نريدها۔ النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، کچھ مذاقہ نہیں اس بات میں جو مقرر کر دیا اللہ نے اس کے واسطے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جیسے دستور رہا اللہ کا ان لوگوں میں جو گزرے پہلے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا۔ نمبر 1، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ کا۔ نمبر 2، وخاتم النبیین، اور مہر سب نبیوں پر۔ نمبر 3، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی۔ تفسیر نمبر 1، متبنہ کی بیوہ سے نکاح میں کوئی حرج نہیں، ان اللہ کا حکم اٹل ہے، جو بات اس کے یہاں طے ہو چکی ضرور ہو کر رہے گی۔ پھر پیغمبر کو ایسا کرنے میں کیا مذاقہ ہے جو شریعت میں روا ہو گیا؟ انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے میں اس کے سوا کبھی کسی کا ڈر نہیں رہا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام رسانی میں آج تک کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ کسی کے کہنے سننے کے خیال سے کبھی متاثر ہوئے۔ پھر اس نکاح کے معاملہ میں رکاوٹ کیوں ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی کثرت ازواج مشہور ہے، جو الزام صفحاء آپ کو دے سکتے ہیں۔ انبیاء سابقین کی لائف میں اس سے بڑھ کر نظیریں موجود ہیں، لہذا اس طرح کی سفیہانہ اور جاہلانہ نکتہ چینیوں پر نظر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بتلایا ہے کہ زید ابن حارثہ کو آپ نے متبنہ کر لیا تھا، آپ کے واقعی بیٹے نہیں بن گئے تھے، ان کے مطلقہ سے آپ نکاح نہ کر سکیں۔ اور ایک زید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، کیونکہ آپ کے اولاد میں یہ لڑکے ہوئے جو بچپن میں گزر گئے، اور بعض اس آیت کے نزول کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ بیٹیاں تھیں جن میں سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریت دنیا میں پھیلی۔ نمبر 2، یعنی کسی کو اس کا بیٹا نہ جانو، ہاں اللہ کا رسول ہے، اس حساب سے سب اس کے روحانی بیٹے ہیں، جیسا کہ ہم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کے حاشیہ میں لکھ چکے۔ نمبر 3،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کی تشریف آوری سے نبیوں کے سلسلہ پر مہر لگ گئی، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، بس جن کو ملنی تھی مل چکی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا دورہ سب نبیوں کے بعد رکھا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی آخر زمانہ میں بحیثیت آپ کے ایک امتی کے آئیں گے، خود ان کی نبوت اور رسالت کا عمل اس وقت تک جاری نہ ہوگا جیسے آج تمام انبیاء اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں، مگر 6 جہت میں عمل صرف نبوت محمدیہ کا جاری و ساری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میرے اتباع کے چارہ نہ تھا، بلکہ بعض محققین کے نزدیک تو انبیاء سابقین اپنے اپنے عہد میں بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عظمیٰ ہی سے مستفید ہوتے تھے، جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں، حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا، اور جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح نبوت و رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ بدین لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں، اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تنبیہ: ختم نبوت کے متعلق قرآن، حدیث، اجماع وغیرہ سے سینکڑوں دلائل جمع کر کے بعض علماء عصر نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مطالعہ کے بعد ذرا تردد نہیں رہتا کہ اس عقیدہ کا منکر قطعاً کافر اور ملت اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 4، یعنی وہی جانتا ہے کہ رسالت یا ختم نبوت کو کس محل میں رکھا جائے۔ کثیراً، بہت سی یاد، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام۔ نمبر 1، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے میں۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے ایمان والوں پر مہربان۔ نمبر 2، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، دعا ان کی جس دن اسے ملیں گے سلام ہے۔ وعد لہم اجرا کریما، اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ثواب عزت کا۔ نمبر 3، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا۔ نمبر 4، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ نمبر 5، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ۔ نمبر 6، وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبری سناتے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی۔ نمبر 7، ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور کہا مت مان منکروں کا اور دغا بازوں کا۔ نمبر 8، اور چھوڑ دے ان کا ستانا اور بھروسہ کر اللہ پر، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔ نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا، اے ایمان والو جب۔ تفسیر: نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی حق تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ایسے عظیم الشان پیغمبر اور پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، اس پر اس کا شکر ادا کرو، اور منعم حقیقی کو کبھی نہ بھولو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رات دن صبح شام ہمہ اوقات اس کو یاد رکھو۔ نمبر 2، نزول ملائکہ اور نزول رحمت کا وعدہ، یعنی اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت تم پر نازل کرتا ہے جو فرشتوں کے توسط سے آتی ہے۔ یہی رحمت و برکت ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہالت و ضلالت کے اندھیروں سے علم و تقوی کے اجالے میں لاتی ہے۔ اگر اللہ کی خاص مہربانی ایمان والوں پر نہ ہو تو دولت ایمان کہاں سے ملے اور کیوں کر محفوظ رہے؟ اسی کی مہربانی سے مومنین رشد و ہدایت اور ایمان و احسان کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا، آخرت کا اعزاز و اکرام آگے مذکور ہے۔ نمبر 3، یعنی اللہ ان پر سلام بھیجے گا اور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے، اور مومنین کے آپس میں بھی یہی دعا ہوگی جیسا کہ دنیا میں ہے۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، ان اللہ کی توحید سکھاتے اور اس کا رستہ بتاتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں دل سے اور عمل سے اس پر گواہ ہیں، اور محشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا۔ نمبر 5، یعنی نافرمانوں کو ڈراتے اور فرما برداروں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ نمبر 6، آپ سراج منیر ہیں۔ پہلے جو فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت مومنین کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لاتی ہے، یہاں بتلا دیا کہ وہ اجالا اس روشن چراغ سے پھیلا ہے۔ شاید چراغ کا لفظ اس جگہ اس معنی میں ہو جو سورہ نوح میں فرمایا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ نے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ یعنی آپ آفتاب نبوت و ہدایت ہیں جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی، سب روشنیاں اسی نور اعظم میں محو مدغم ہو گئیں۔
نمبر 7، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری، یعنی دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضرت کے طفیل سب امتوں پر بزرگی اور برتری دی۔ نمبر 8، یعنی جب اللہ نے آپ کو ایسے کمالات اور ایسی برگزیدہ جماعت عنایت فرمائی تو آپ حسب معمول فریضہ دعوت و اصلاح کو پوری مستعدی سے ادا کرتے رہیے، اور اللہ جو حکم دے اس کے کہنے یا کرنے میں کسی کافر و منافق کی یادہ گوئی کی پرواہ نہ کیجیے۔ نمبر 9، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارساز ہے، یعنی اگر یہ بدبخت زبان اور عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں تو ان کا خیال چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ اپنی قدرت و رحمت سے سب کام بنا دے گا۔ منکروں کو راہ پر لے آنا یا سزا دینا سب اسی کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اس فکر اور الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ طعن و تشنیع وغیرہ سے گھبرا کر اپنا کام چھوڑ بیٹھیں۔ اگر بفرض محال آپ ایسا کریں تو گویا ان کا مطلب پورا کر دیں گے اور کہا مان لیں گے العیاذ باللہ۔ نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، تم نکاح میں لاؤ مسلمان عورتوں کو پھر ان کو چھوڑ دو پہلے اس سے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، سو ان پر تم کو حق نہیں عدت میں بٹلانا کی گنتی پوری کراؤ۔ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، سو ان کو دو کچھ فائدہ اور رخصت کرو بھلی طرح سے۔ نمبر 1، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اے نبی ہم نے حلال رکھی تجھ کو تیری عورتیں جن کے مہر تو دے چکا ہے، اور جو مال ہے تیرے ہاتھ کا اور جو ہاتھ لگا دے تیرے اللہ۔ نمبر 2، وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک، اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور پھپھو کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک جنہوں نے وطن چھوڑا تیرے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ، اور جو عورت ہو مسلمان، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر بخش دے اپنی جان نبی کو، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی چاہے کہ اس کو نکاح میں لائے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص ہے تیرے لیے سوائے سب مسلمانوں کے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم کو معلوم ہے جو مقرر کر دیا ہم نے ان پر ان کی عورتوں کے حق میں، وما ملکت، اور ان کی لونڈیوں کے۔ تفسیر نمبر 1، مطلقہ قبل صحبت کی عدت، یعنی جو مرد اپنی عورت کو بغیر صحبت کیے طلاق دے، اگر اس کا مہر بندھا تھا تو نصف مہر دینا ہوگا، ورنہ کچھ فائدہ پہنچا کر، یعنی عرف اور حیثیت کے موافق ایک جوڑا پوشاک دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دے، اور عورت اسی وقت چاہے تو نکاح کر لے، اس صورت میں عدت نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک خلوت صحیحہ بھی صحبت کے حکم میں ہے، تفصیل فقہ میں دیکھ لی جائے۔ یہ مسئلہ یہاں بیان فرمایا حضرت کے ازواج کے ذکر میں، جس کا سلسلہ دور سے چلا آتا تھا، درمیان میں چند آیات ضمنی مناسبت سے آ گئی تھیں، یہاں سے پھر مضمون سابق کی طرف عود کیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت نے ایک عورت سے نکاح کیا، جب اس کے نزدیک گئے کہنے لگی اللہ تجھ سے پناہ دے، حضرت نے اس کو جواب دیا کہ تو نے بڑے کی پناہ پکڑی ہے۔ اس پر یہ حکم فرمایا اور خطاب فرمایا ایمان والوں کو، تاکہ معلوم ہو کہ پیغمبر کا خاص حکم نہیں، سب مسلمانوں پر ہی یہی حکم ہے۔ اسی کے موافق حضرت نے اس کو جوڑا دے کر رخصت کر دیا، پھر وہ سارے عمر اپنی محرومی پر پچھتاتی رہی۔ نمبر 2، یعنی لونڈیاں باندیاں جو غنیمت وغیرہ سے ہاتھ لگی ہوں۔ ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، ہاتھ کے مال میں تاکہ نہ رہے تجھ پر تنگی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ نمبر 1، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، پیچھے رکھ دے تو جس کو چاہے ان میں اور جگہ دے اپنے پاس جس کو چاہے۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جس کو جی چاہے تیرا ان میں سے جن کو کنارے کر دیا تھا تو کچھ گناہ نہیں تجھ پر۔ نمبر 2، ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اس میں قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں ان کی اور غم نہ کھائیں، اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ان سب کی سب کو۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا تحمل والا۔ نمبر 3، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، حلال نہیں تجھ کو عورتیں اس کے بعد، اور نہ یہ کہ ان کے بدلے کر لے اور عورتیں اگرچہ خوش لگے تجھ کو ان کی صورت۔ نمبر 4، مگر جو مال ہو تیرے ہاتھ کا۔ نمبر 5، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان۔ نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اے ایمان والو مت جاؤ نبی کے۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلا مہر نکاح کی اجازت، یعنی تیری عورتیں جن کا مہر دے چکا، یعنی جو اب تیرے نکاح میں ہیں، خواہ قریش سے ہوں اور مہاجر ہوں یا نہ ہوں، سب حلال رہیں۔
ان میں سے کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اور چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ کی بیٹیاں یعنی قریش میں کی جو باپ یا مام کی طرف سے قرابت دار ہوں بشرطِ ہجرت کے حلال ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور جو عورت بخش نبی کو اپنی جان یعنی بلا مہر کے نکاح میں آنا چاہے وہ بھی حلال ہے۔ اگر آپ اس طرح نکاح میں لانا پسند کریں، یہ اجازت خاص پیغمبر کے لیے ہے، گو آپ نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا، کما فی الفتح، اور شاید ان اراد النبی کی شرط سے اباحت مرجوحہ سمجھی ہو۔ بہرحال دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی حکم ہے جو معلوم ہو چکا، ان تبتغوا باموالکم، سورہ نساء رکوع نمبر 4 میں، یعنی بلا مہر نکاح نہیں، خواہ عقد کے وقت ذکر آیا ہو، خواہ پیچھے ٹھہرا لیا یا نہ ٹھہرایا تو مہر مثل جو اس کی قوم کا مہر ہو واجب ہوگا۔ پیغمبر پر سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کی قید اٹھا دی تھی، برخلاف مومنین کے کہ ان کو نہ 4 سے زائد کی اجازت نہ بدون مہر کے نکاح درست۔ نمبر 2، ازواج مطہرات کی تعداد اور اس کی حکمت کا بیان۔ تنبیہ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر تک جو شباب کی امنگوں کے اصلی دن ہوتے ہیں محض تجرد میں گزارے، پھر اقربا کے اصرار اور دوسری جانب کی درخواست پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کی عمر ڈھل چکی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، آپ نے عقد کیا۔ 53 سال کی عمر تک پورے سکون و طمانینہ سے اسی پاک باز بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہی زمانہ تھا کہ آپ ساری دنیا سے الگ غاروں اور پہاڑوں میں جا کر خدائے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کی نیک بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ تیار کرتی اور عبادت الہی اور سکون قلبی کے حصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت و امداد کیا کرتی تھی۔ زندگی کے اس طویل عرصے میں جو دوسرے لوگوں کے لیے عموماً نفسانی جذبات کی انتہائی ہنگامہ خیزیوں کے اٹھ کر ختم ہو جانے کا زمانہ ہوتا ہے، کوئی معاند سے معاند اور کٹر سے کٹر متعصب دشمن بھی ایک حرف، ایک نقطہ، ایک شوشہ آپ کی پیغمبرانہ عصمت اور خارق عادت عفاف و پاک بازی کے خلاف نقل نہیں کر سکتا، اور واضح رہے کہ یہ اس اکمل البشر کی سیرت کا ذکر ہے جس نے خود اپنے نسبت فرمایا کہ مجھ کو جو جسمانی قوت عطا ہوئی ہے وہ اہل جنت میں سے 40 مرد کے برابر ہے، جن میں ایک مرد کی قوت 100 کے برابر ہوگی۔ گویا اس حساب سے دنیا کے 4000 مردوں کے برابر قوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تھی، اور بے شک دنیا کے اکمل ترین بشر کی تمام روحانی و جسمانی قوتیں ایسے ہی اعلیٰ و اکمل پیمانہ پر ہونی چاہیے۔ اسی حساب سے اگر فرض کیجئے 4000 بیویاں آپ کے نکاح میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے اعتبار سے اس درجے میں شمار کیا جا سکتا تھا جیسے ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر لے۔ لیکن اللہ اکبر، اس شدید ریاضت اور ضبط نفس کا کیا ٹھکانہ ہے کہ 53 سال کی عمر اس تجرد یا زہد کی حالت میں گزار دی، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنے سب سے بڑے جانثار و وفادار رفیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا۔ ان کے سوا 8 بیویاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ وفات کے بعد 9 موجود تھیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن و ارضاہن۔ ان میں پچھلی 3 جو ہیں وہ قریشی نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا بے مثال انسان جو اپنی فطری قوا کے لحاظ سے کم از کم 40,000 بیویوں کا مستحق ہو، کیا 9 کا عدد دیکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازواج کے الزام لگا سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضت و مجاہدہ۔ پھر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال سے متجاوز ہو چکی ہے، باوجود عظیم الشان فتوحات کے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے جو آتا اللہ کے راستے میں دے ڈالتے، اختیاری فقر و فاقہ سے پیٹ کو پتھر باندھتے، مہینوں ازواج مطہرات کے مکانوں سے دھواں نہ نکلتا، پانی اور کھجور پر گزارا چلتا، روزہ پر روزہ رکھتے، کئی دن افطار نہ کرتے، راتوں کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنے سے پاؤں پر ورم ہو جاتا، لوگ دیکھ کر رحم کھانے رکھتے، عیش و طرب کا سامان تو کجا۔ تمام بیویوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ جسے آخرت کی زندگی پسند ہو ہمارے ساتھ رہے، جو دنیا کا عیش چاہے رخصت ہو جائے۔ ان حالات کے باوجود دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ سب ازواج کے حقوق ایسے اکمل و احسن طریقے سے ادا فرمائے جس کا تحمل بڑے سے بڑا طاقتور مرد نہیں کر سکتا، اور میدان جنگ میں لشکروں کے مقابلے میں جب بڑے جوان مرد بہادر دل چھوڑ بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے اور زبان سے فرماتے: الی عباد اللہ، انا رسول اللہ، اور انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ تعدد ازواج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزانہ شان، بیویوں کا تعلق فرائض عبودیت اور رسالت کی بجا آوری میں ذرا برابر فرق نہ ڈالتا، نہ کسی سخت سے سخت کھٹن کام میں 1 منٹ کے لیے ذوف و تعب لاحق ہوتا،
کیا یہ خارق عادت احوال اہل بصیرت کے نزدیک معجزہ سے کچھ کم ہے؟ حقیقت میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایک معجزہ تھی، بڑھاپا بھی ایک معجزہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ہر ایک دور میں پاک باز متقیوں کے لیے کچھ نمونے رکھ دیے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی عملی رہبری کر سکیں۔ ازواج مطہرات کی جس نام نہاد کثرت پر مخالفین کا اعتراض ہے، وہی امت مرحومہ کے لیے اس کا ذریعہ بنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے مرد اور عورتیں ان حکموں اور نمونوں سے بے تکلف واقف ہوں جو بالخصوص باطنی احوال اور خانگی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا کثرت ازواج میں ایک بڑی مصلحت یہ ہوئی کہ خانگی معاشرت اور نسوانی مسائل کے متعلق نبی کے احکام اور اسوہ حسنہ کی اشاعت کافی حد تک بے تکلف ہو سکے۔ نیز مختلف قبائل و طبقات کی عورتوں کی آپ کی خدمت میں رہنے سے ان قبائل اور جماعتوں کو آپ کی دامادی کا شرف حاصل ہوا، اور اس طرح ان کی وحشت و نفرت بھی کم ہوئی، اور اپنے کنبہ کی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی، خوبی، اخلاق، حسن معاملہ اور بے لوث کریکٹر کو سن کر اسلام کی طرف رغبت بڑھی، شیطانی شکوک و اوہام کا ازالہ ہوا، اور اس طرح خدا کے عاشقوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فداکاروں اور دنیا کے ہادیوں کی وہ عظیم الشان جماعت تیار ہوئی جس سے زیادہ پرہیزگار و پاک باز کوئی جماعت بجز انبیاء کے آسمان سے نیچے کبھی نہیں پائی گئی، جو کسی برے کریکٹر رکھنے والے کی تربیت میں محال تھا کہ تیار ہو سکے۔ نمبر 3، ازواج مطہرات کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی احکام، یعنی واہبۃ النفس کے متعلق اختیار ہے، قبول کرو یا نہ کرو، اور موجودہ بیویوں میں سے جس کو چاہو رکھو یا طلاق دے دو۔ نیز جو بیویاں رہیں آپ پر قسم یعنی باری باری سے رہنا واجب نہیں، جسے چاہیں باری میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اور جسے کنارے کر دیا ہو اسے دوبارہ واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حقوق اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے، مگر آپ نے مدت العمر ان سے کام نہیں لیا۔ معاملات میں اس قدر عدل و مساوات کی رعایت فرماتے تھے جو بڑے سے بڑا محتاط آدمی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی اگر قلبی میلان کسی طرف بے اختیار ہوتا تو فرماتے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہے، اور جو چیز صرف تیرے قبضے میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر ملامت نہ کیجیے۔ شاید واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما میں اسی طرف اشارہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی مرد کی کئی عورتیں ہوں تو اس پر باری سے سب کے پاس برابر رہنا واجب ہے۔ حضرت پر واجب نہ تھا، اس واسطے کہ عورتیں اپنا حق نہ سمجھیں تو جو دیں راضی ہو کر قبول کریں، ورنہ روز یہی کشمکش اور جھنجھٹ رہا کرتی، مہمات دین میں خلل پڑتا، اور ازواج کی نظر بھی دنیا سے بالکل یکسو ہو کر مقصد اصلی کی طرف نہ رہتی، اسی غم و فکر میں مبتلا رہا کرتی۔ پر حضرت نے اپنی طرف سے فرق نہیں کیا، سب کی باری برابر رکھی۔ ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر زیادہ ہو گئی اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی تھی۔ نمبر 4، یعنی جتنے قسمیں انا احللنا لک ازواجک اللاتی الی آخری میں فرما دی، اس سے زیادہ حلال نہیں ہے، اور جو اب موجود ہے ان کو بدلنا حلال نہیں، یعنی یہ کہ ان میں سے کسی کو اس لیے چھوڑ دو کہ دوسری اس کی جگہ لا کر لاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ ممانعت آخر کو موقوف ہو گئی، مگر واقع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے بعد کوئی نکاح کیا نہ ان میں سے کسی کو بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سب ازواج برابر موجود رہیں۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں یعنی لونڈی باندی حضرت کے 2 حرم مشہور ہیں، ایک ماریہ قبطیہ جن کے شکم سے صاحبزادہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، بچپن میں انتقال کر گئے، دوسری ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نمبر 6، یعنی اللہ کی نگاہ میں ہے، جو اس کے احکام و حدود کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا خیال رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ سورہ احزاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام ہوا۔